اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 10 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ نہ فساد کرو زمین میں، قالوا، تو کہتے ہیں انما نحن، در حقیقت ہم مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ ان نافرمان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو عبداللہ بن ابی جیسے لوگ ہیں، کہ اوپر سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ کا دین کا نفاذ نہیں چاہتے۔ آپ دیکھیں اتنا بڑا پاکستان اللہ تعالیٰ نے کس بنیاد پر دیا؟ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب؟ پاکستان کا کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جب اللہ نے اتنا بڑا پاکستان دے دیا تو یہاں پاکستان جب بن گیا تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا دین نافذ نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ اللہ کی زمین ہے تو یہاں پر اللہ کا قانون ہونا چاہیے۔ کسی مسلمان کو حق نہیں کہ کوئی دوسرا اور کوئی قانون جو ہے وہ نافذ کرے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو زمین میں، تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کے دین میں، اللہ کی شریعت میں ان کو امن نظر نہیں آتا، نافرمانیوں کے اندر ان کو جو ہے وہ امن نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، یاد رکھو، سن رکھو، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، یہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں، انہیں سمجھ نہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ آپ کو مجھے ان تک بات پہنچانی ہے تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ سمجھ رکھیں۔ اصل بات یہ کہ ان کو سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا، اور جب قیلا، کہا جاتا ہے لہم، انہیں، آمنوا، ایمان لے آؤ، کما، جیسے، آمن الناس، ہو جیسے ایمان لائے لوگ، قالوا، تو کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسے، آمن السفہاء، جیسے ایمان لائے بیوقوف لوگ۔ تو آج بھی معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ لائق ایمان والے لوگ ہیں جو ایمان لے کے انہوں نے عقل کو استعمال کیا اور انہوں نے آخر والی زندگی انہوں نے اس کو خوب پہچانا۔ یہ جو عارضی زندگی ہے اس کے بدلے انہوں نے ہمیشہ کی زندگی کو انہوں نے سلیکٹ کیا۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، تو آگے سے یہ جواب دیتے کہ ہم ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے۔ جس طرح ابو جہل وغیرہ، ابو لہب گزرتے تھے تو اصحاب صفہ بیٹھے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، تو ان کو دیکھ کے تو ان کا مذاق اڑاتے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، سن رکھو، یاد رکھو، انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، یہی بیوقوف ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا یعلمون، یہ جانتے نہیں۔ اصل بات یہی آ جاتی ہے کہ یہ شعور نہیں رکھتے اور سمجھ نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ جو ایمان لے آئے ہیں وہ بیوقوف نہیں ہیں، اصل بیوقوف یہی لوگ ہیں جو اللہ کا دین نہیں چاہتے، جو اللہ تعالیٰ کے دین میں اپنی بھلائی نہیں سمجھتے، یہی بیوقوف ہیں۔ وَإِذَا، جب لَقُوا الَّذِينَ، ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ ان کی عادت ایسی ہے کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا، اور جب خلوا، اکیلے ہوتے ہیں، اِلیٰ شیاطینہم، اپنے شیطانوں کی طرف، جس وقت ایسے لوگ اپنے شیاطین کے پاس ہوتے ہیں، ابو جہل، ابو لہب اور لوگوں کے پاس، قالوا، تو کہتے ہیں انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی یہ دوگلا پن، یہ صرف منافقین کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ، جن کو بات سمجھ آ جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، ان میں ایسی عادت نہیں ہوتی۔ جو اللہ کا دین نہیں چاہتے ان میں ایسی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے شیاطین کے پاس ہوتے ہیں تو کہہ لیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما، در حقیقت، نحن، ہم، مستہزئون، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔
یعنی اپنے شیاطین دوستوں کو یہ کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے مل کے تو ہم تو صرف مذاق کے طور پر ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اصل میں ہمارا کلمے سے کوئی تعلق ہے نہیں، ہمارا دین سے کوئی تعلق ہے نہیں۔ اپنی ساری وفاداریاں کن کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کرتے ہیں بہم ان سے، وَیَمُدُّہُمْ اور بڑھاتے ہیں ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون کہ یہ اندھے بھٹکتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ ان کی سرکشیاں بڑھاتے ہیں، یعنی اور بے حیائیوں میں ملوث ہوں، اور نافرمانیوں کے اندر ملوث ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ یہ معاملات اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے مذاق کرتے ہیں اور انہیں بڑھاتے ہیں ان کی سرکشی میں، یا مون کہ وہ اندھے بھٹکتے رہے۔ جس طرح آپ کسی نابینا کو لے آئیں، یہاں پر لا کر کھڑا کر دیں، اسے کہیں بھئی آپ دروازے کی طرف چلے جائیں، تو اس کو راستہ نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح یہ نافرمان لوگ، ان کو سیدھا راستہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خرید لی، سلیکٹ کی، الضلالۃ گمراہی، بالہدیٰ بدلے ہدایت کے، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو سلیکٹ کیا، گمراہی پر رہنا پسند کیا بدلے ہدایت کے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات، ہدایت والی بات کو نہیں اپنایا، لیکن گمراہیوں والے راستے کو انہوں نے اپنا لیا۔ فما ربحت تجارتہم، پس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ تو آج آپ معاشرے میں دیکھیں جتنے بھی نافرمان لوگ ہیں تو ان کو کیا فائدہ ملا ہے اللہ کی نافرمانیاں کر کے، کہ سوائے یہ کہ لوگ چور چور کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پس نہ فائدہ دیا ان کی اس تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ تھے ہدایت پانے والے۔ اصل بات کیا ہے کہ یہ ہدایت پانے والے ہے ہی نہیں۔ اللہ نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اللہ نے انبیاء علیہ، جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، انبیاء علیہ السلام بھی بھیجے، اللہ نے کتابیں بھی بھیجیں، اللہ نے معجزات بھی عطا فرمائے، سب اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اصل بات کیا ہے کہ یہ ہدایت پانے والے ہے ہی نہیں۔ آج بھی معاشرے کے اندر آپ کو دیکھو، مسجدوں میں آپ کو اللہ کی بات سنانے والے ملیں گے، مدرسوں میں آپ کو اللہ کی بات سنانے والے ملیں گے، صرف ایک دین کی تعلیم ہے جو فری دی جاتی ہے، لیکن اصل معاملہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی بات اپنانا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اصل بات یہی ہے وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے یہ ہدایت پانے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔